السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ جو ایک قسم کا ایک عذاب نازل ہوا پڑا ہے ٹڈی دل، اس سے روزانہ تقریباً 20,000 روپے کیسے کما سکتے ہیں۔ ایک عجیب ویڈیو ہے اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ ٹڈی دل سے، ٹڈیوں سے بھی جو ہے نا کمائی ہو رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ٹڈی دل کی طرف اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ روزانہ جو ہے ٹڈی دل سے 20,000 روپے فی بندہ روزانہ کما سکتے ہیں، تقریباً 6 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے ساری ڈیٹیل رکھتا ہوں کہ جو ہے اکاڑا میں ایک تنظیم کی طرف سے ٹڈی کے تدراک کا تجربہ بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے 20 روپے فی کلو کے حساب سے ٹڈیاں خرید کر مرغیوں اور مچھلیوں کی خوراک بنانے والے کارخانوں کو بیچی ہیں۔ صرف ایک رات میں ٹڈیاں اکٹھی کرنے والوں نے فی بندہ 20,000 روپے کمائے ہیں۔ اب حساب لگا لیں کہ ایک بندہ 30 دنوں میں تقریباً 6 لاکھ روپیہ کما سکتا ہے۔ ٹڈی صرف دن کو پرواز کرتی ہے، رات کے وقت ناظرین یہ درختوں پر یا زمین پر جھنڈ کی شکل میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور بے حس و حرکت ہوتی ہے، لہذا اسے آسانی سے پکڑ کر تھیلیوں میں اکٹھا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ پاکستان امریکہ میں سویابین درآمد کرتا ہے، امریکہ سے سویابین درآمد کرتا ہے جس کا تیل نکالنے کے بعد اس کا بھوس مرغیوں کی خوراک بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ سویابین کے بھوس میں پروٹین کی مقدار 45% ہوتی ہے، جبکہ ٹڈی میں پروٹین کی مقدار 70% ہوتی ہے، جو مرغیوں اور مچھلیوں کے لیے نہایت قوت بخش غذا ثابت ہوتی ہے۔ مرغیوں کی خوراک کے لیے سویابین کے بجائے ٹڈی کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی، اور مرغیوں کی خوراک کے لیے ٹڈی کو سکھا کر پاؤڈر بنانے کا خرچہ ملا کر اس کی کل قیمت 30 روپے فی کلو پڑتی ہے، جو سویابین کے 90 روپے کلو قیمت سے کم ہے۔ 90 روپے فی کلو قیمت سے کم ہے۔ کرونا کے بحران کی وجہ سے بے روزگار افراد کے لیے ٹھیک ٹھاک آمدنی کا بہترین موقع ہے۔ اس سے معیشت کو بھی سہارا ملے گا اور لوگوں کو بھی روزگار بھی میسر ہوگا، فصلیں بھی نقصان سے بچیں گی، زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی، پولٹری فیڈ بنانے والوں کو بھی سستا خام مال میسر ہوگا۔ ٹڈی کو تلف کرنے کے لیے حکومت کو کیڑے مار کیمیکل اسپرے کے اخراجات بچانے میں مدد ملے گی اور ماحول کی بھی ان زہریلے کیمیکلز کے اثرات سے بچت ہوگی۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس منصوبے کو ضلعی انتظامیہ کی مدد سے نافذ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ کرونا کے بحران کی وجہ سے بے روزگار افراد کے لیے تو بڑی ٹھیک ٹھاک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ٹڈی دل بھی کیا یاد کرے گی کہ کس قوم کے ہتھے چڑھ گئی ہوں۔ ایک تو یہ قوم پہلے ہی بے روزگار، اوپر سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے ہوئی، جو اب ٹڈی دل کے پیچھے پڑ گئی کہ اس سے کمائی کریں۔ ٹڈی دل کو فصلیں کھانے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اکاڑا سائٹ پر جو ہے لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں، اور یہ جو پروٹین فارمنگ کے نام سے آپ لوگوں جگہ جگہ پہ بنے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ پروٹین اکٹھا کرتے ہیں مردہ مرغیوں کو، اور مرغیوں کو جو پریں ہوتی ہیں، جو ان کے بقایا جات ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پروٹین کے نام سے ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سیل کیا جائے تو وہ 20 روپے کلو کے حساب سے ان کو لیتے ہیں، جو مرغیوں کی خوراک بناتے ہیں۔ ناظرین، آپ انہیں 10، 20، 50 کلو روزانہ آرام سے اس کو پکڑ کر اور جو ان کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس سے روزانہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ تو امید ہے میرے دوستو آپ کو یہ ریسرچ بڑی ہی پسند آئی ہوگی، اور جن کو بھی یہ نظر آئے ان سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو گورنمنٹ تک پہنچ جائے اور گورنمنٹ اس کے لیے لائحہ عمل طے کر لے۔ تو اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک